السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مصباح عنایت۔ دوستو، آج میں آپ کو بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، اور وہ ہے ہماری نماز۔ ہم اس دنیا میں بہت سے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے گھریلو کام، کالج، آفس، اسکول اور بہت سی گھریلو ذمہ داریاں ہمیں بہت اچھے سے یاد ہوتی ہیں، لیکن جس چیز کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا وہ چیز تو ہم بھول ہی گئے، اور وہ ہے ہماری نماز۔ نماز ہی تو ہے جو قیامت کے دن ہمیں اس جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے بچائے گی۔ لیکن ہم اس دنیا میں اپنی اس امپورٹنٹ چیز کو بھول گئے ہیں۔ ہم نے موبائل کو اپنا ایک بہت ضروری فرض جو ہے وہ سمجھ لیا ہے۔ 24 گھنٹے ہم انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، FB، بس انہی کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ کام ہمیں اٹھنے ہی نہیں دیتے کہ ہم اٹھ کر اپنی نماز ادا کر لیں۔ فضول کے پروگرام دیکھنے میں ہم اپنا دل خوش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم سے اتنا نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ کر اپنے دل کو سکون دے لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ دوستو، آج میں آپ کو اس نماز کے متعلق ہی ایک واقعہ بتانے جا رہی ہوں۔ ایک فرد کو اسی نماز کے متعلق ہی ایک واقعہ پیش آیا، جو کہ ہماری طرح فضول کے کاموں میں بہت مصروف رہتا تھا۔ گھریلو ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، اسکول دفتر کی ذمہ داریاں اسے تو بہت اچھے سے یاد تھی، لیکن جو یاد نہیں تھی وہ تھی نماز۔ چلیں میں اس کے متعلق آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کا کہنا ہے کہ میں جلدی آفس سے گھر آیا اور اماں کو کھانے کا کہہ کر وضو کرنے چلا گیا۔ مغرب کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ جیسے تیسے وضو کیا اور نیت باندھ لی۔ دوران نماز بار بار اپنے گیلے چہرے کو اپنی کھلی آستینوں سے صاف کرتا رہتا۔ رکوع میں جاتے خیال آیا اماں کی دوائی تو لانا بھول ہی گیا۔ واپسی پر بچوں کی فیس کے لیے پیسے بھی ATM سے نکالنے تھے۔ پھر سجدہ کیا تو وہاں بھی گھریلو ذمہ داریاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نماز کی نیند کے جھٹکے آنے لگے۔ بس پھر کیا تھا، سجدے میں جاتے ہی نیند کا جھونکا آ گیا۔ نیند میں عجیب منظر دیکھا، لوگوں کا ہجوم، ہر کوئی یہاں وہاں بھاگ رہا تھا۔ کچھ لوگ کاغذ تقسیم کر رہے تھے۔ میرے پاس آ کر بھی کاغذ تھما دیا جس پر میرا نام لکھا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، اب جا کر وہاں سامنے جمع کروا دو جہاں باقی سب جمع کروا رہے ہیں۔ پھر نام پکارا جائے گا اور فیصلے کے لیے میں نے بھی جا کر کاغذ جمع کروا دیے اور لائن میں واپس آ گیا اور اپنے نام پکارے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ نام پکارا جانے لگا، فلاں بن فلاں جنت، فلاں بن فلاں جنت۔ اب تیسرے نمبر پر میرا نام پکارا گیا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، اب کیا بنے گا؟ ساتھ ہی فیصلے بھی سنا دیا گیا۔ جہنم۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ 2 قد اور لوگ آئے اور مجھے گھسیٹنے لگے۔ میں پکارنے لگا، رکو رکو، شاید یہ کسی اور کا نام ہوگا، میرا تو جنت والوں میں آنا تھا۔ مگر مجھے غصے سے خاموش کروا دیا گیا۔ ہمارے ہاں فیصلے میں غلطی کا امکان ہی نہیں۔ مجھے جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا تھا اور میں مدد کی بھیک مانگتا جاتا۔ نہ میں جھوٹ بولتا تھا، نہ دھوکہ فریب دیتا،
نہ شراب اور زنا جیسے کام میں ملوث تھا، پھر جہنم کیوں؟ مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ جہنم کی گرمی مجھے محسوس ہونے لگی۔ اندھیرے گڑھے میں مجھے پھینکنے کو تیار کھڑے تھے۔ مجھے اچانک اپنی نماز کا خیال آیا۔ نماز، نماز، کہاں ہو تم؟ نماز بھی خاموش۔ جہنم کی آگ کے شعلے مجھ سے لپٹنے کو بے چین ہو رہے تھے اور مجھے جہنم میں دھکا دے دیا گیا۔ مجھے جیسے ہی دھکا دیا، ایک سفید بزرگ نے فوراً میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے جہنم سے باہر کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ پوچھنے لگا، آپ کون ہیں اور مجھے کیوں بچایا؟ کہنے لگے، میں تمہاری نماز ہوں۔ میں غصے سے چلایا، اب آ رہے ہو جب میں جہنم میں ڈالنے جا رہا تھا؟ اگر عین وقت پر تم نہ آتے تو میں تو چلا گیا تھا۔ جہنم میں پہلے نہیں آ سکتے تھے تم؟ بزرگ کہنے لگے، جیسے تم مجھے تاخیر سے پڑھتے تھے، کبھی وقت پر نہیں پڑھا، ویسے ہی میں بھی تاخیر سے آیا ہوں۔ کبھی تم نے مجھے وقت پر پڑھا ہی نہیں تو میں وقت پر کیسے آتا؟ میری اکھڑی اکھڑی سانس اب قدرے بے حال ہونے لگی۔ میری ماں نے آ کر مجھے سجدے میں ہلایا تو میری آنکھ کھلی۔ بیٹا، خیر ہے؟ تم نماز نماز پکار رہے ہو۔ سجدے میں میں حیرت سے خود کو ٹٹولنے لگا کہ میں زندہ ہوں۔ پسینے سے شرابور ماں کے ہاتھوں کو چومنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا جیسے دوبارہ نئی زندگی ملی ہو مجھے، اور میں نے پختہ ارادہ کیا کہ آئندہ نماز میں کبھی سستی نہیں کروں گا۔ اب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو وہاں بھی نماز کی فکر رہتی ہے۔ کان ہر وقت اذان سننے کو تیار رہتے ہیں۔ اب میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا نماز میں۔ دوستو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو، زمین یہاں سے وہاں ہی کیوں نہ کر دی جائے، بس یہ یاد رکھنا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا نہ بھولنا، اور اپنی نماز میں کبھی بھی دیری مت کرنا۔ خاص طور پہ اذان کو غور سے سننا، کیونکہ اذان کے درمیان بولنا بھی سخت گناہ ہے۔ جو شخص اذان کے درمیان بولتا ہے اس کو جنت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اذان کے دوران ہمیں اذان کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ جب اذان ہوتی ہے تو دنیا کی ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہاں تک کہ حکم ہے کہ جب اذان دی جائے تو ہمیں قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو پھر ہم اپنے فضول کے کام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اتنی عظیم کتاب کو چھوڑنے تک کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم اپنی یہ غیبت بھری باتیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اذان کے دوران اذان کو ہمیں خاموشی سے سننا چاہیے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ شکریہ۔